شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے۔ جیسا کہ روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے انعامات کا اعلان اور بشارتیں سنائی گئی ہیں، وہاں روزہ چھوڑنے کے لیے بھی بہت سخت وعیدیں اور سزائیں سنائی گئی ہیں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب دکھایا گیا اور خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھے ایک پہاڑی میں علاقے میں لے گئے اور مجھے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھو، اس چوٹی پر چڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے پکڑا اور مجھے اس چوٹی پر چڑھا دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں پر لوگوں کی آہ و بکا سنی، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے تھے، جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے رخساروں کو، ان کے منہ کو نوچ رہے ہیں، ان کے منہ کو پھاڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان کے رخساروں کو کاٹا جا رہا ہے، اور کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کس قدر سخت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے وہ شخص جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر علت ولا مرض لم یقضه صیام الدہر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا، بیماری نہیں ہے، کوئی بہت مجبوری نہیں ہے، بیمار سخت شدید بیمار نہیں ہے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی یہ روزے رکھتا رہے، اس روزے کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کی قضائی دی نہیں جا سکتی جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہلکا سا بخار ہوا، ہلکے سے بیمار ہوئے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عام روٹین میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے امیر لوگ اپنے روزے رکھوا دیتے ہیں، کیوں؟ جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بھئی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، سارا 11 مہینے تم کھاتے ہو، تو اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دن یا 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے یا 17 گھنٹے اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ جان بوجھ کر روزہ ترک کرتے ہو، لوگوں کو رکھوا دیتے ہو۔ نہیں، خود روزہ رکھیں، خود جو ہے وہ روزے کا اہتمام کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے وہ ساری زندگی بھی قضائی دے تو اس روزے کی فرضیت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے کہ آپ خطبہ کے لیے تشریف فرما، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، حضور یہ پہلے تو کبھی ماجرا پیش نہیں آیا، آج آپ نے یہ کیوں کہا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر یہ اللہ کا پیغام سنایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے، رمضان جیسی نعمت اس کو مل جائے، رمضان آنے کے بعد وہ اس کی
قدر نہ کرے، روزے نہ رکھے، اللہ خالق و مالک کی ایسے شخص پر لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے کہا میری طرف سے بھی لعنت ہے، اور میں نے آمین کہا کہ میری طرف سے بھی لعنت ہے۔ یعنی جو روزہ نہیں رکھتا اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، اور جس پر اللہ کی لعنتیں ہو جائیں، جس پر فرشتے کی لعنت ہو جائے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو جائے، تو وہ انسان کبھی دنیا کی زندگی میں چین نہیں حاصل کر سکتا، اس کی دنیا کی زندگی بھی ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اگر ہم ان خطرناک عذابوں اور سزاؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیں، اللہ نے طاقت دی ہے، موسم دیا ہے، موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، اس فائدے والے مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور روزے کا اہتمام کریں۔ الہ العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کیے ہوئے اعمال شرف قبولیت سے نوازے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس